رحیم اللہم کن لولیک الحجت المسن صلواتک علیہ وعلا آبائی فی حاضر الساعت وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزق التوعن وتمتعہ فیہا طویلا۔ میرے مال تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا، فرش عذاب پہ آنے والے مومن مومنات کی جمیع حاجات کو پورا فرما، آمین۔ آج کے سپانسر اور انجمن دعائے زینب کی جتنے صاحبان ہیں، میرے مالک سب کی حاجات کو پورا فرما۔ میرے مالک اس محرم میں جن لوگوں نے مجالس سپانسر کی، میرے مالک سب کے مرحومین کی بخشش فرما، سب کے حاجات کو پورا فرما، روزی رزق میں اضافہ فرما، کاروبار میں برکت عطا فرما، ہمیں حسین و حسینیت سے مخلص رہنے کی توفیق عطا فرما، زندہ رہیں محمد و آل محمد کے لیے، موت آئے محمد و آل محمد کے لیے، اور ہمارے اعمال، یہ دعائیں، یہ مجالس، یہ ذکر، یہ فکر، یہ فضائل، یہ مصائب جب امام زمان کی بارگاہ میں جائیں تو فاطمہ کا لال ہم سے راضی ہو، کہ عبادات میں شمار ہو، شغل میں، ریاکاری میں، دعا اور کسی اور چیز میں شامل نہ ہو۔ ہم سب کے مرحومین کی بخشش فرما اور دعا مانگا کریں۔ شب جمعہ، شب دعا، شب حاجات ہے، مولا ہم سب کے مرحومین کی قبروں کو منور فرما انوار محمد و آل محمد سے، اور دن قیامت کے مقربین اہل بیت سے اٹھانا۔ ان اذکار کا سارا ثواب ہم سب کے مرحومین کو پہنچے، اور جن کا دعا کرنے والا کوئی نہیں ان کو پہنچے۔ وہ علماء کرام و بزرگان دین و مجتہدین و دام جن نے خدمت دین کی ان کو ثواب پہنچے۔ قبولیت دعا کے لیے بلند ترین صلوات اللہم آگے ہو کے بیٹھوں گا، کیسے بیٹھوں؟ وہ نماز ہے جس میں ہم جو پڑھتے ہیں، ہم اس میں صفحے ٹھیک ٹھاک رکھنا پڑتی ہیں، اور وہاں انسان کوشش کرتا ہے کہ صف بندی ٹھیک ہو جائے، مگر اس نماز کا بھی خیال کریں یہ نماز عشق علی ہے، اسے بھی ایسے ہی پڑھو جیسے پڑھنے کا حق ہوتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں بآواز بلند محمد۔ صلوات کا پڑھنا احسان نہیں، ایمان ہے، زحمت نہیں، رحمت ہے، قرض نہیں، فرض ہے۔ اسے فرض سمجھتے ہوئے پڑھا کریں بآواز بلند صلوات اللہم بیک زبان نعرہ تکبیر، جتنا اللہ کا نام بلند ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، یزیدیت۔ ابو طالب کی اولاد کے اللہ تعداد احسانات کو یاد رکھتے ہوئے حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے تحت جتنے بھی ممنون ہو کے صلوات پڑھ سکتے ہیں صلوات پڑھے۔ اللہم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ۔ ثم قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، وهو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ صلوات حاضرین ذوی الاحترام، موالیان حیدر کرار، عزاداران مظلوم کربلا،
نبی اور آل نبی کے چاہنے والوں، شمع نبوت کے پروانوں، سلمان ابو ذر بہلول مزاج علی کے دیوانوں، تمام حمد ہے۔ ذرا طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، لیکن آپ نے ٹھیک ہو کے بیٹھنا ہے تاکہ میری طبیعت ٹھیک ہو جائے مزید۔ تمام حمد ہے ذات ذوالجلال خالق العباد اللہ کے لیے، زبان سے جواب دیں گے۔ تمام رحمتیں اور برکتیں ہیں نبی آخر الزماں کے لیے۔ ہمارے لاکھوں سلام اس رہبر کامل علی ابن ابی طالب پہ، جو ایسا امیر ہے جس پہ امارت ناز کرتی ہے، جو ایسا سخی ہے جس پہ سخاوت ناز کرتی ہے، جو ایسا معصوم ہے جس پہ عصمت ناز کرتی ہے، جو ایسا ولی ہے جس پہ ولایت ناز کرتی ہے، جو ایسا شہید ہے جس پہ شہادت ناز کرتی ہے، جو ایسا نمازی ہے جس پہ مسجد ناز کرتی ہے، جو ایسا غازی ہے جس پہ میدان ناز کرتا ہے، اور جو ایسا خلیفہ ہے جس پر خلافت ناز کرتی ہے، اور جو ایسا توحید پرست ہے، ایسا اللہ والا ہے کہ جس پہ ذات توحید خود ناز کرتی نظر آ رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں ایک فاروقی صاحب کا میسج ہے آپ کے نام پر، وہ میں آپ کو دے دوں۔ بڑی پرانی بات ہے، ایک فاروقی صاحب ملے تھے نیو یارک میں، آج سے 20 سال پہلے کی باتیں، 22 سال ہو گئے۔ کہنے لگے جی، وہ تعارف کرایا دوست نے کہ یہ شیعہ مولانا ہے۔ کہنے لگے جی آپ مجھ سے پڑھتے ہیں؟ من کا ظاہر ہے شیعہ مولانا مجالس ہی پڑھتا ہوں۔ کہنے لگے جی میرا نام، میں نے اسمی گرامی آپ کا کیا؟ انہوں نے کہا پہلے کچھ اور نام آگے فاروقی لگایا۔ تو کہنے لگے جی میں بھی شاعری کرتا ہوں۔ میں اب یہ جملے ہوتے ہیں جس پر اگر آپ چپ کر جائیں گے تو ہماری مت ماری جاتی ہے، کیونکہ آپ بھی اگر خاموش ہو کے بیٹھ گئے اور ہم نے بھی ایسا پڑھا تو پھر مزہ نہیں ہے نا۔ الفاظ پینے کے لیے نہیں ہوتے، سمجھ کے بولنے کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ پینے والے اور پانی پیا جاتا ہے، الفاظ نہیں پیا جاتے۔ ایک نعرہ حیدری، تو وہ کہتے ہیں کہ مولانا میں آپ کو، میں تو دیکھیے گا، آپ کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جناب یہ الٹی گنگا کیسی بہ رہی ہے کہ فاروقیوں نے حیدریوں کو تحفے دینے شروع کر دیے۔ حالانکہ سرکار آپ کی تو عادت ہے لینے کی، دینے کی عادت نہیں ہے۔ نعروں کا خیال آپ کیجئے گا، انشاءاللہ پڑھنے میں کوشش کروں گا۔ ان کا نہیں جناب، میں کہیے آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، آپ کا کیا پتا آپ غدیر میں دیتے ہیں، مدینے میں واپس کر لیتے ہیں، صلوات تو بھیج دیں۔ دیکھ لو کسی کو گلاس ٹوٹا ہے نہیں جوڑ کے رکھ دیتا ہے نال۔ علی نے ہاتھ ہی لایا، میں مکہ لادے لدکی ہو جاتا، آپ بھی زخمی ہو جانا، چلے کوئی بات نہیں۔ بابا نے بلند سلام ایک ٹوٹے پہ چلو کوئی بات نہیں، آپ شاہ میرے بیٹھا نہیں یہ میرا خیال ٹوٹا ہے کسی سے، جوڑ کے رکھ دیا اور ثاقب نے پانی، کوئی بات نہیں، یہ معمولی کیس ہے، کوئی بات نہیں۔ اے لو جی، اے بھی ہو جی، ہر خشنودی محمد والے محمد بلند در صلوات۔ شاہ صاحب کہہ رہے ہیں آواز نہ ٹوٹ گیا ہے، چلو کوئی ایسا ہویا تو لکھا جائے گا، تو اور دیکھ حیدری، ایک صلوات بآواز بلند پڑھنے کے صلوات آپ پڑھتے ہیں ڈھیلی، ڈھیلی بات مجھے پسند نہیں ہے، آپ بھی رکھ لیں، ایک ادھر بھی رکھ لیں، مائکی اکٹھے کرنے ہیں۔ چلیں ایک بتا دوں آپ کو، یہ باتیں فقیروں کی ہیں، اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ولیوں کی قبروں پہ چراغ جلتے ہیں، ملا کی قبر پہ چراغ نہیں جلتا۔ ذرا زحمت کرنا بولنے کے لیے، آزما کے دیکھ لو، ولیوں کی قبروں پہ چراغ جلتے ہیں۔ پاکستان میں جتنے مزارات ہیں جا کے دیکھ لو،
بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ جو لاہور کے لوگ بیٹھے ہو، جی نہیں، بلے شاہ قصور میں ہے، وہ شکر گنج ہے وہاں والا، جنہوں نے وہاں پر ایک دروازہ لگا رکھا ہے جسے بہشتی دروازہ، اور لوگوں کے عقیدے دیکھو، لوگ وہاں سے گزر کے جاتے ہیں، اور جب واپس اپنے اپنے دیہاتوں میں جاتے ہیں کہتے ہیں ہم جنت کے دروازے سے گزرے ہیں۔ اب ان کے عقیدے کی بات ہے، جلدی کریں، ان کے عقیدے کی بات ہے بھائی، عقیدے کی بات ہے کہ وہ جو اپنا بنایا ہوا دروازہ ہے اس سے گزرتے ہیں، جو محمد نے دکھایا ہے اور براز کی پرواہ نہیں کرتے۔ جاگا کرے جا کر یا اللہ سلامت، یہی لفظ ہوتے ہیں بولنے کے لیے، آپ بولیں گے تو انشاءاللہ میں بہت آسانی سے بہت کچھ کہنے کی کوشش کروں گا۔ خدا گواہ ہے کہ بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے، پاس سے کوئی مدرسے کی مولانا گزرے، ان کا بابا بلے شاہ کیا کر رہے ہو؟ بابا جی نے بڑے فقیر بے نیاز ہوتا ہے، ایک مرتبہ بے نیازی سے کہا کہ میں اللہ والا کام کر رہا ہوں، دل کے دروازے کھولنا، کانوں کو کھول کے رکھنا، جو جملہ میں اور وہ سر اٹھا کے میرا جملہ سمجھنے کی زحمت کرنا، کہا اللہ والا کام کر رہا ہوں، اتنا کہنا تھا۔ ایک مرتبہ مدرسے کا ملا بگڑ کے کہتا ہے اللہ کے کاموں کا ٹھیکہ ہم نے لے رکھا ہے، مدرسہ مسجد یہ سارا ہمارا کام ہے، تو کون ہے اللہ کا کام کرنے والا؟ پہلے اپنا لباس دیکھ، پہلے اپنا لباس دیکھ۔ ایک مرتبہ جواب دے کے بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کیا کہا تو نے کہ ٹھیکہ تمہارا ہے؟ میں نے تمہیں کہا میں اللہ والا کام کر رہا ہوں، تو مجھے آگے سے یہ کہتا ہے ٹھیکہ ہمارا ہے مسجد اور مدرسے؟ ہاں میں نے کہا ہے۔ بابا جی کہتے ہیں یہ بتاؤ نماز خود پڑھتے ہو؟ جاگنا جاگنا جاگنا، اللہ تمہاری مسجد میں کبھی آیا ہے؟ فقیر کا جواب دیکھنا، اللہ نہیں۔ روزہ خود رکھتے ہو؟ اللہ کسی رمضان میں آیا ہے تراویح پڑھنے کے لیے؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ روزہ خود رکھتے ہو، نماز خود پڑھتے ہو، حج کرنے جاتے ہو، اللہ اپنے ہی گھر کا چکر نہیں لگاتا، تم سے لگواتا ہے، توجہ ہے کہ نہیں؟ اپنے گھر اللہ بھی نہیں آتا، زکات تم سے دلواتا ہے، خود نہیں دیتا۔ میں نے تمہیں کہا نا کہ میں اللہ والا کام کر رہا ہوں، نماز خود پڑھتے ہو، روزہ خود رکھتے ہو، حج خود کرتے ہو، زکات خود دیتے ہو، ایک کام ایسا ہے جو اللہ ہم سب کے ساتھ مل کے کرتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ جو درود آپ پڑھتے ہیں نا، مولانا آزاد کہتے ہیں یہ درود اس لیے پڑھوایا جاتا ہے کہ آپ اس عبادت میں اس لا شریک کے شریک بن جاتے ہیں۔ نہیں میں مزید سمجھانا چاہتا ہوں، کوئی لوگ پریشان بیٹھے ہیں، بڑا اچھا جملہ کسی نے بابا جی کے جملے پہ کہا ہے کہ کرم جب والے نبی کا شریک ہوتا ہے، کرم جب والے نبی کا شریک ہوتا ہے تو ہر کام بگڑ کے ٹھیک ہوتا ہے، کرم جب والے نبی کا شریک ہوتا ہے تو ہر کام بگڑ کے ٹھیک ہوتا ہے۔ بھائی درود آل محمد کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے۔ ایک صلوات بآواز بلند اللہم میرا 10 بستہ یہ آپ سے اپیل کر رہا ہوں میں کہ صلوات اور نعرے میں کنجوسی نہ کیا کریں۔ اللہ اکبر، کیا کہنے، بڑا فاروقی صاحب کا جملہ مجھے کہنے لگے کہ آپ جاتے ہیں دنیا بھر میں اور امریکہ میں بھی جائیں گے، بالکل میں نئے آیا تھا تو آپ یہ مجھ سے لے لیں تحفہ، انہوں نے مجھے دیا میں آپ کو دیتا ہوں، میں تو ہر جگہ سے پڑھتا ہوں، آپ بھی اسے سنیے اور لطف لیجیے، جتنے علی کے نعرے لگانا لگا لینا۔ ذرا عقیدہ دیکھ لو کیا کہا عجب انداز سے، فاروقی کہتے ہیں عجب انداز سے
دنیا میں ارباب وفا آئے. الفاظ پہ توجہ رہے, ماشاءاللہ آپ پڑھتے ہیں, جو پڑھنے والے لوگ ہیں. عجب انداز سے دنیا میں ارباب وفا آئے, مصائب میں بھی جن کے لب پہ بس حمد و ثنا آئے. چونکہ مجلس جناب امام رضی اللہ عنہ صاحب السلام سے منسوب ہے, تو دیکھیں میرے مولا ہر مقام پہ شکر خدا کرتے ہیں. عجب انداز سے دنیا میں ارباب وفا آئے, مصائب میں بھی جن کے لب پہ بس حمد و ثنا آئے. اور کیا جملہ کہتے ہیں, عجب انداز سے دنیا میں ارباب وفا آئے, مصائب میں بھی جن کے لب پہ بس حمد و ثنا آئے. پر وہ کہتے ہیں کہ عجب انداز سے, عجب انداز سے زندگی کی اس طرح مشکل کشائی کی کہ ہر ایک دور میں چاہا کوئی مشکل کشا آئے. عجیب انداز. سلامت رہے, سلامت رہے. مولا آپ کو خوش و خرم رکھے. خیر لگائیں, کھل جائے گا کل چلا, پانی سے نہیں پیے ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا. ایک صلوات بھیج دے بہوا جبال ہے توجہ. مولا تمہیں خوش رکھے, سلامت رہو. کیا کہنے, میں امام کا جملہ کیا کیا آگے بڑھنا چاہوں گا. یہ سنیے جملے. حضرت امیر المومنین سرکار علی ابن ابی طالب علیہ السلام, انتہائی توجہ چاہوں گا میں, پھر تک دیکھیے گا, کیونکہ آنکھیں چار ہو تو لطف آتا ہے بات کا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میرے مولا اپنے خیمے کے باہر, جن کی سفید مصلی عبادت بچھا کے عبادت خدا کر رہے تھے. سب کسی سے کون نماز پڑھا کرو, عبادت کیا کرو. لا, علی نمان کے بھی نمازیں پڑھنی ہے نہیں. توجہ ہے, علی کو مان کر بھی نمازیں پڑھنی ہے. آپ تجھے بتاؤں علی کیا کہتا ہے. مصلی عبادت بچھایا, عزیزان محترم ذہن بیدار کرنا, ذرا پہنچنے کی کوشش کرنا. میں عبادت کے اس لیے جملہ کہہ رہا ہوں کہ اس امام سے منسوب مجلس ہے. انبیاء عابدین ہیں سارے, آپ کا چوتھا امام زین العابدین ہے. صلوات بھیج امام کے ذات کے بابا. توجہ چاہتا ہوں, ذہن بیدار کرنا. میں تھوڑے سے وقت میں بہت کچھ کہنا چاہوں گا. بھئی آپ سوچیں تو صحیح, سارے انبیاء عابدین ہیں. میرے عابد بندے, عابدین کا لفظ جو قرآن پڑھتے ہیں, عابدین ہے. فخر کر اپنے چوتھے امام کی امامت پہ, یہ زین العابدین ہے. ساری کائنات اللہ کی نعمتوں پہ سجدہ کرتی ہے, ساجدین ہے. انبیاء بھی ساجدین ہیں, اولیاء بھی ساجدین ہیں, اوصیاء بھی ساجدین ہیں. آپ کا امام سید الساجدین ہے. اور کیسے سجدے, کیسے سجدے کہ ہر لمحہ سجدہ. میں آؤں گا, ذرا سنیے مولا کے نام کے دو جملے. بازار میں جا رہے ہیں, امام نے 20 بازار اپنے آپ کو سجدے میں گرا دیا. 20 بازار. ہم کہتے ہیں چلو گھر جا کے پڑھ لیں گے, دیکھا جائے گا, پہلے خبریں سن لیں, بعد میں دیکھتے ہیں. صلوات بھیج دے بابا آج بلاؤں. جو اچھا سفارشی ہو اسے بدنام نہیں کرنا چاہیے. میں جملہ کہہ گیا یار, کہاں چلے گئے ہو. جو اچھا سفارشی ہو اسے بدنام نہیں کرنا چاہیے. یہ یقین ہے, اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. جنت میں ہم نہ جائیں گے تو کون جائے گا. ہم اس جہنم میں سوچنا بھی نہیں, تصور نہ کرنا. ولایت علی جس دل میں ہے, محبت اہل بیت, مودت اہل بیت ہے, وہ جہنم میں جا نہیں سکتا. یہ اللہ کی عدالت کے خلاف ہی ہے کہ جس جہنم میں حق کے زہرا چھیننے والے جائیں, اسی جہنم میں حق کے زہرا پہ رونے والے جائیں.
جاگنا 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 جاگنا، مولا کو سلامت رکھے۔ یہ عدالت کے خلاف ہے، خدا سلامت رکھے۔ میری طبیعت کی نقاہت کو آپ نے دور کرنا، مجھ سے پڑھوانا ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں کوشش کرتا ہوں جس طریقے سے سے جا رہی ہے اسی طرح پھر زندگی کا پتہ کوئی نہیں، پتہ نہیں آنا ہو یا نہ آنا ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ حق زہرا، دربار اولاد زہرا کا حق ادا ہو جائے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ ہاں یہ عقیدہ رکھنا، مگر سفارشوں کو بدنام بھی نہیں کرنا چاہیے۔ توجہ ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ایک صلوات بھیج دے آواز بلند۔ بیچ بازار کے میرے مولا نے سجدہ کیا۔ غلام کہتا ہے مولا کسی بازار کے بندے کا اونٹ، گھوڑے، گدھے، خچر لوگ لیے جا رہے ہیں، عربوں میں کلچر جانتے ہیں۔ میرے مولا فرماتے ہیں تو یہ بات نہیں سمجھے گا، توجہ چاہتا ہوں، میں ہر نعمت الہی پہ سجدہ کرتا ہوں۔ جاگنا جاگنا، حسین کا واسطہ جملے میرے ضائع نہ ہو۔ ہر نعمت الہی پہ سجدہ کرتا ہوں۔ مولا اس وقت میں بھی تو آپ کے ساتھ ہوں، کون سی ایسی نعمت کا نزول ہوا ہے جو آپ نے بیچ بازار کے ساتھ سجدے میں رکھ دیا؟ کوئی پاؤں پر رکھ سکتا تھا، آواز دے کے کہا جب میں تیرے ساتھ آ رہا تھا سامنے سے میں نے اپنا ایک دشمن دیکھا جو ماریہ کا چاہنے والا تھا، جو ہمارا دشمن تھا، وہ اس کی زبان چل رہی تھی، وہ گستاخی کرنے پہ تلا ہوا تھا، وہ جب میرے سامنے آ کے میری توہین کرنا چاہتا، وہ مجھے دیکھ رہا تھا، میں بارگاہ خدا میں دیکھ کے کہہ رہا تھا مالک اس کے شر اعداء سے، دشمن کے شر سے مجھے محفوظ کر۔ میں نے سر سجدے میں رکھا، سر سجدے، جب میں نے یہ جملے کہے وہ راستہ چھوڑ کے اور جگہ چلا گیا، میں نے سر سجدے میں رکھ کے کہا مالک تیرا شکریہ، تو نے آج مجھے شر دشمنان سے محفوظ کر لیا ہے۔ سلامت رہو، سلامت رہو، سلامت رہو۔ یہ میری توہین کرتا تو کہتے ہیں مولا گھر بھی جا کے کر سکتے تھے۔ کمال کا جملہ میرے مولا سجاد کا، فرماتے ہیں گھر جانے کا کس کو پتا ہے کہ کون پوچھے گا؟ نعمت اب ہوئی ہے، سجدے گھر، صلوات بھیج دے آواز والا۔ یہ لوگ بڑے تو طرح کر کے کہتے ہیں جی بڑے بڑے حجی ہیں، بڑے حج کر لینے۔ ظاہری میرے مولا کا چاہنے والا حج پہ ساتھ ہے، چونکہ یہ جو آپ لوگ چونکہ عادی ہیں ہونا بھی چاہیے، یہ ذکر، یہ مجلس علی کے بغیر نامکمل ہے، یہ مصائب حسین کے بغیر نامکمل ہے، مگر چونکہ میں نے وعدہ کیا اسے پورا کر رہا ہوں۔ بے شک آپ ڈھیلے ہو جائیں گے، مجھے پتا ہے کہ جملہ سننا۔ ظاہری کہتا مولا استفا تو بڑے حاجی آئے ہیں، مولا بڑے حاجی آئے ہیں، دور دور تک حاجی۔ میرا مولا فرماتا خاموش ہو جا، کہتا مولا میں آپ سے کروں حاجی؟ میرے مولا فرماتے ہیں اشارہ کیا، اشارہ کیا، چہرے پہ ہاتھ مارا، کہتے آپ دیکھ، کہتے مولا کوئی سور نظر آ رہا ہے۔ جملہ آگے تو سنتے چلیں، کوئی سور، کوئی خنزیر، کوئی کتا نظر آ رہا ہے، حشرات الارض نظر آ رہے ہیں۔ مولا یہ کیا ہو گیا؟ کہا جس گھر کا یہ طواف کرتے ہیں اس گھر میں آنے والے سے یہ نفرت کرتے ہیں۔ جاگنا جاگنا جاگنا، سنو علی ابن ابی طالب بلند تر صلوات۔ علی کی ولادت جہاں علی آیا ہے وہاں جب جاتے ہیں تو پھر ان کو آپ آزما لے، اللہ آپ کو اگر لے کے جائے، میں نے تو 2 دفعہ آزمایا، میں نے کہا بعد میں مولا معاف کر دینا، پور باش کر دینا، پھر نہیں آئیں گے۔ گھومتے گھومتے آ رہے ہیں، یوں ہی رکن یمانی یوں اس طرف ہے، آپ تو رہے وہاں پر، وہاں جب آتے ہیں تو منہ ادھر کر کے پھوس کانا پھوسی شروع کر دیتے ہیں، کوئی اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ تیرا حج کس بات کا ہے؟ ذہن بیدار کرنا جملہ میرے مولا نے عطا کیا ہے ولادت جائے حیدر جائے ایمانی تیری۔ سارے بولا کرو یار، سارے بولا کرو حسین کا واسطہ، عادت نہیں ہے، عادت بنا لو بولنے کی۔
ہے ولادت کا اے حیدر جائے ایمانی تیری، ہے ولادت کا اے حیدر جائے ایمانی تیری، اے مسلمان کس طرف جھکتی ہے پیشانی تیری، ہے ولادت کا اے حیدر جائے ایمانی تیری، اے مسلمان کس طرف جھکتی ہے پیشانی تیری، وہ حب حیدر کو کہے ملا یہ جزو دی نہیں، اور کعبہ کو سجدہ تو نہ کر دیکھوں مسلمانی تیری۔ نعرہ نہیں آئے سارے سارے مولا آپ دیکھ کہ مولا ٹھیک فرماتے ہیں۔ حشام بن ملک بھی گیا ہوا تھا حج پر تھا تو تھا بادشاہ، مگر کعبہ قریب نہیں آنے دے رہا تھا، جملہ میں کہہ گیا۔ حاجی موالی صاحب تھے مگر پھر بھی قطار بنا کے نہیں لے جا، جہاں آگے گیا دھکا، پھر پیچھے حضرت صاحب کو سلام کرنا چاہتا تھا، نہیں کر سکا، نہیں کر سکا۔ خدا گواہ ہے امام زین العابدین آئے، جملہ آ گیا سنیے، صراط مستقیم کے صدقے میں رستہ بنتا چلا گیا۔ مولا آپ کو صحیح، آپ کی حسن سماعت ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں۔ راستہ بنا، مولا گئے۔ اب دنیا یہ سوچے، دنیا حجر اسود کو سلام کرتی ہے، حجر اسود ان 14 کو سلام کرتا ہے۔ کیا سمجھا ہو یہاں؟ ہاں حیدری ان کو سلام کرتا ہے۔ مولا گئے، سلام کیا، ظاہر رکن حج ہے، واپس پلٹے۔ حشام ملعون کہتا ہے یہ کون ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہ درباری شاعر ہے فرزدق، یہی پتا ہے آپ کو، فرزدق درباری شاعر ہے، دربار میں قصیدے پڑھتا، انعامات دیتا۔ اس دن جب حشام نے کہا یہ کون ہے، حالانکہ جانتا تھا، فرزدق نے اپنے آپ پر سوال کیا، ساری زندگی درباریوں کا شاعر رہا، آج ان کا شاعر بن جا جو کائنات عطا کرتے ہیں۔ فوراً جا کے جملے سننا، میں چونکہ میں وعدہ کر کے گیا، ورنہ کوئی نہیں پڑھتا اتنے ایسے جملے۔ خدا گواہ ہے، حشام کہتا ہے یہ کون ہے؟ کائنات قربان کروں۔ ایک مرتبہ حشام نے شاعری کی، جملے جو کہے میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ کہا یہ سید البطحاء کا بیٹا ہے، بولتے چلتے میرے ساتھ۔ سید فائدین کے بارے میں کہا، ایک صلوات باواز بلند پڑھ لے محمد والی۔ یہ سید البطحاء کا بیٹا ہے، یہ کعبے کے متولی کا بیٹا ہے، اس کے دادا کی ولادت اسی کعبے میں ہوئی۔ یہ اس حسین کا بیٹا ہے جس رسول کندھوں پہ اٹھا کے مدینے میں چکر لگواتا رہا۔ یہ وہ ہے جن پر امامت ناز کرتی ہے، یہ وہ ہے جس پر دین ناز کرتا ہے۔ اور یہ کہنے کے بعد حد کر دی، آواز دے حشام تو کہاں تک سنے گا؟ یہ وہ سجاد ہے جس پر سجدے ناز کرتے ہیں، یہ وہ سجاد ہے جس پر عبادتیں ناز کرتی ہیں۔ قیامت تک لوگ ان پر درود پڑھتے رہیں گے، اور اللہ نے بھی کہہ دیا ہے کہ ان کے چاہنے والوں پر درود آئے گا، ان کے دشمنوں پر لعنت سدا بار رہے گی۔ مولا سلامت ہے کیا آپ کو؟ کہا کہ مولا علی پڑھ رہے ہیں نماز، یہاں تک اس لیے لے آیا کہ
سجدے کرنے چاہیے، بہت توجہ۔ مولا نماز پڑھ رہے ہیں، جنگ بھی ہے، آپ مولا کے جو چاہنے والے ہیں کیا ان کے بارے میں سوچیں گے؟ آج جو آپ ہیں نا، ایک جملہ سنا دیتا ہوں، چاہے مولا کے ساتھ تھوڑے تھے مگر قیمتی ہیرے تھے، پتھر نہیں تھے۔ پتھروں کا کیا کام ہے آل محمد کو مانے؟ خدا تمہیں سلامت رکھے، میں تمہیں پیش کی داد دیتا ہوں، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ ہاں، مالک اشتر بڑا نام ہے، ایک ایک علی کا چاہنے والا آپ سامنے رکھے تو آئیڈیل ہے زندگی میں، آئیڈیل ہے۔ خط آیا، یہ صفین بڑی مشہور جنگ ہے، خط آیا معاویہ کا علی کو کہ علی جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، اب تمہیں معلوم ہونا چاہیے، تمہیں کسی نے نہیں بتایا میرے پاس کتنی فوج ہے، کتنی فوج ہے، لکھا کیا کاغذ پر، سنیے بندے تو دیکھنا، یہ خط ہے، میرے پاس اتنی فوج ہے کہ اگر 2 بوری چینا کی باجرے طرح کی عرب کی قسم ہوتی ہے اسے زمین پہ بچھا دیا جائے سے اس کا شمار ناممکن ہے، میری فوج بے شمار ہے، توجہ ہے کہ نہیں؟ میری فوج بے شمار ہے، توجہ ہے نا؟ شمار اس کا نہیں ہے۔ میرے علی مولا نے اس خط کو دیکھا، قلم نکال کے دوسری طرف لکھ دیا، تمہیں معاویہ ابن ابو سفیان پتہ ہی نہیں ہے، کو پاس بیٹھا تھا مالک اشتر، میرے پاس مالک کی صورت میں مرغ ہے جو سارے دانے کھا کے پانی پینے کا عادی ہے۔ کیا ناز تھا ان پر، بڑا ناز تھا آل محمد کو، یہ دنیا چھوڑ کے آئے تھے، بڑے بڑی آفر ان کو ہوئی مگر انہوں نے علی کا دروازہ چھوڑا ہی نہیں ہے، تفصیلات کا وقت ہی نہیں رہا۔ خدا گواہ ہے، ایک اسی جنگ میں جنگ کر کے آئے تو خیمے میں بیٹھے پیر مرید، فوراً مالک کہتا ہے سرکار آج کتنے ملعون مارے ہیں؟ کئی کہتے ہیں 35، کئی 70، کئی 100 سے اوپر، مختلف تاریخیں ہیں۔ مولا نے کہا اتنے مارے ہیں، مسکرا کے کہتا ہے واہ میرے مولا، آج تو پیر مرید اس کام میں برابر ہو گئے، جاگنا جاگنا۔ کہا کیسے؟ کہا مولا یقین جانیے میرے مقتولین کی میری تلوار سے جو کٹے ہیں ان کی تعداد بھی اتنی ہے۔ اب میرے مولا علی اٹھے، ایک مرتبہ چھاتی سے لگایا، مالک کو ماتھا چوم کے کہا اپنا ہو کے یہ بات کر رہا ہے، دکھ لگ رہا ہے، تیری تلوار جب چلتی ہے تو مولی گاجر کی طرح کاٹ کاٹ کے پھینک دیتی ہے۔ اے مالک سارت، میں علی کی ذوالفقار جب چلتی ہے ہر اس بندے کو چھوڑ دیتی ہے جس کی 17ویں پشت سے کوئی نہ کوئی مومن نکل کے آ رہا ہو۔ نہیں خاموشی نہیں سننا چاہیے، خاموشی نہیں، خاموشی نہیں، سارے بولو حیدری یاری۔ 17ویں پشت سے کوئی نہ کوئی مومن نکل۔ اب ہمیں پتا چلا کہتے ہو علی فاتح خیبر تھا تو پہلے کو دوسرے کو مارا، ارے اس لیے نہیں مارا کہ ابو بکر کے ہاں سے محمد نے پیدا ہونا تھا۔ توجہ ہے؟ یہ علی کی ذوالفقار سے جو بچے ہیں مولا جانتے تھے یہ ایمان والا ہے، اس کی نسل سے جو آئے ہیں وہ آج علی علی کر رہے ہیں۔ ایک صلوات بھیج دے علی کی ذات میں بابا۔ خدا سلامت رکھے آپ کو۔ کہا کہ علی نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں تو مولا کے چاہنے والے صحابیوں نے دیکھا، دیکھے کہا کہ محمد حنفیہ تیرے بابا عجیب ہیں، نہ زرہ نہ سپر، باریک ترین قمیض پہن کے خیمے کے باہر نماز پڑھ رہے ہیں،
حالانکہ یہ لڑنے مرنے کا وقت ہے، تیر و تلوار کا وقت ہے، جنگ و جدال کا وقت ہے، دشمن سامنے ہے، نماز پڑھ چکے۔ میرے مولا علی نے کہا جا محمد، اپنے جو خیموں میں بیٹھے ہیں انہیں کہہ دینا کہ تیرے بابا کو موت کا ڈر نہیں ہے۔ ہائے 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 ہائے، یہ جملہ میں ہدیہ کر رہا ہوں، آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ موسیٰ موت سے بھاگا، انبیاء موت سے بھاگتے رہے، بڑے بڑے لوگ موت سے بھاگتے رہے، تیرا بابا علی کبھی موت کا پیچھا خیبر میں کرتا ہے، کبھی احد میں کرتا ہے، کبھی بدر میں کرتا ہے، کبھی صفین میں کرتا ہے۔ موت آگے آگے ہے، پیچھے پیچھے علی ہے۔ جزاک اللہ مولا، آپ کو سلام، آپ کی سماعت پہ میں داد دینا چاہتا ہوں، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ اسی ہنستے چہرے کے ساتھ علی کے پاس جاؤ گے تو لطف بڑا آئے گا۔ میرا جملہ یاد ہوگا، میں ایک جملہ کہتا رہتا ہوں۔ پاکستان میں تو خیر لوگ بڑے مولائی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ تو جملے پہ جب لگاتے ہیں۔ میرے علی کا فرمان ہے میں یمت یارنی، جو مرے گا مجھے دیکھے گا۔ کوئی اس میں من اس میں عام ہے، کوئی اس میں ہے نہیں۔ مولوی ملے گا، ذاکر، عالم، خطیب، مومن، نیاز والا، کم نیاز والا، بڑی گاڑی والا، چھوٹی، نہیں، جو مرے گا مجھے دیکھے گا، یعنی میرے سامنے مرے گا۔ سائل نے کہا، حارث حمدان نے کہا کہ مولا یہ ہر ایک کو زیارت کرائیں گے؟ مولا فرماتے ہاں، ہوا جو کائنات کا مولا، سنیے کا جملہ، فضائل کے جملے ہیں، ہر ایک کو زیارت کرائیں گے۔ ہاں مولا، اس لیے ہم اپنے میت کی تلقین پڑھتے نہیں ہیں، تلقین کرتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، جاگنا دنیا کے کاموں کی وجہ سے، جاب کی وجہ سے، کسی مصروفیت کی وجہ سے تمہیں اگر اہل بیت بھول گئے، جاتے جاتے اس مودت کے صدقے میں تجھے نام یاد دلائے دیتے ہیں، نام یاد کرا دیتے ہیں۔ پڑھنے والا پڑھتا ہے، پہلا امام علی ہے، آخری میں بھی ہے، سارا سکا کے دیتے ہیں۔ ایک بندہ دونوں بازو ہلاتا ہے اور مردوں کے بازو نہیں ہلائے جاتے۔ ہائے 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 ہائے، مردوں کے بازو نہیں ہلائے جاتے، زندوں کے ہلائے جاتے ہیں۔ اس مائفم مردے نہیں سنتے اور سمجھتے زندہ ہیں۔ تو جب بھی نہیں پتا چلا علی کا نام زندگی دیتا ہے۔ یہ میرے پڑھنے بھی ذاکر بن جائے گا۔ صلوات بھیج دے بابا۔ میں نے کل کہا نا، یہ پرسوں کہا تھا، اسی طریقے سے یہ بچہ ہے نا، جو لوگ نہیں تھے وہ ہدیہ لے لیں۔ اسی طرح امام حسن آئے اور بڑے چوڑے ہو کے خلیفہ اول خطاب کر رہے تھے، سامنے امام حسن کھڑے ہو کے دھیان سے لالا، ممبر جدی اتر جا میرے جد کے ممبر سے۔ اتار دیا تھا نا، اتار دیا، اترا۔ حالیہ موالیوں نے دیکھا کہ یہ علی کا بیٹا، یہ سید کرتے کیا ہے، دربار میں بیعزتی کر دیتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، یہ پہلے خود کرتے تھے، اب بچے بھی بیعزتی کر رہے ہیں۔ سیبر دبو کہنے خاموش ہو جاؤ، اتر کے سینے سے لگا کے کہا اسے میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، تم بھی کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ مباہلہ کا سچا ہے، قرآن کا سچا ہے۔ اس چند سال کے بچے امام حسن نے مسجد نبوی میں خلیفہ اول کو منبر سے اتار کے آج تک حسن کو کوئی جواب نہ دے سکا، اعلان کر دیا منبر ہمارا ہے، قیامت تک آ کے مہدی بیٹھے گا، تم نے قبضہ کرنا ہے تو کرتے رہنا۔ صلوات پڑھ لے علی کی ذات پہ بابا۔ ایک اور صلوات بھیج دے بابا۔ ہم بہت توجہ میں تو دیکھیے گا، میں بالکل دو جملے سن لیں۔ جو مرے گا مجھے دیکھے گا، میں بہت بڑا جملہ پوری تقریر کا ماں حسن سنا رہا ہوں، مگر ذہن بیدار رکھنا، جو مرے گا مجھے دیکھے گا۔ مولا کیا مسئلہ ہے، ہمارے تو بارے میں یہ جملہ ہی نہیں ہے،
جو آپ کی ولایت کو نہیں مانتے. خاموش ہو گیا. آپ علی آپ کی ولایت کا اقرار نہیں کرتے, ولایت کو نہیں مانتے. آپ انہیں بھی زیارت کرائیں, ہمیں بھی زیارت کرائیں. ہمارے بارے میں نہیں ہے میرے مولا, ہم بڑے جذباتی لوگ ہیں. ہمارے محلے کا ہمارا دشمن جو علی کی ولایت کا منکر ہے, اسے بھی آپ زیارت کرائیں. توجہ ہے, توجہ ہے. سر اٹھا, سر اٹھا. میرے خیال ہے چند لوگ بیٹھے ہیں. جملہ میں نے رمضان میں کہا تھا, آپ پھر ہدیہ کر دیتا ہوں, کیونکہ یہ ذکر اہل بیت قرآن ہے. قرآن بار بار پڑھنے سے اور تازہ ہوتا ہے, ایمان تر و تازہ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی علی علی کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ حالانکہ 15 سال کے بچے پر نماز واجب ہوتی ہے. یہ 15 سال سے پہلے والا بچہ جو ہے یہ علی علی کر رہا ہے, یہ علی علی پڑھ بھی رہا ہے, علی علی کر بھی رہا ہے, یا علی کر بھی رہا ہے. حالانکہ اس پر نماز واجب نہیں ہے, علی کیسے واجب ہو گیا؟ خاموشی نہیں یار, خاموشی نہیں. جاگنا جملے زانو سیدو کا سیدو. اس پر نماز واجب نہیں ہے, علی کیسے واجب ہو گیا؟ تو مسلمانوں نے جہاں تمہیں پتہ نہیں چلا, تم علی کو مانو یا نہ مانو, تمہاری مرضی کی بات ہے. تم علی کو مانو یا نہ مانو, ولایت کا اقرار کرو یا نہ کرو, تمہاری مرضی کی بات ہے. 15 سال کے بعد نماز واجب ہوتی ہے, روزہ واجب ہوتا ہے, حج واجب ہوتا ہے, عبادات واجب ہوتی ہیں. 15 سال سے پہلے تک نماز, روزہ, حج واجب نہیں ہے, تو علی کیسے واجب ہو گیا؟ تو پتہ چل گیا جو 15 سال کے بعد واجب ہو جائے اسے شریعت کہتے ہیں, جو ماں کی گود سے واجب ہو جائے اسے ولایت علی کہتے ہیں. سلامت رہے مولا, سلامت. ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں, آپ بھی کہاں گئے جو آپ کے مروت کے دوست ہیں, محرم سے پہلے کے دوست ہیں, محرم کے بعد کے دوست ہیں. توجہ ہے کہ نہیں؟ جن کو حسین اچھا نہیں لگتا, یزید کے گیت گاتے ہیں. میں تو اعلان سے کہتا ہوں, میں نے خود ایک دوست ہے ہمارے مولانا راولپنڈی میں, بہت بڑی مسجد کے امام ہیں, نام ہے صالحین. میں نے کہا یار ہے صالحین, صالحین کو مانتا نہیں ہے. کہنے لگا سرکار ذرا مرشد پاس تسی بیٹھو, میں نماز پڑھا گیا, مگر چھتی آمیں تیری ہونی تو کوئی نہیں. میں کیا صلوات تا بڑھ بہواز ہے بلام. میں کہا ہونی نہیں ہے. کہنے لگا بڑے بادشاہ ہیں آپ. میں کہتا ہوں اعلان, جہاں بھی موقع ملے دل کرے تو دعا کر لیں. ویسے تو یہاں ٹائم نہیں ہوتا دعا کرنے کا, دھندے ہی اتنے ہیں, جھنجٹ ہی اتنے ہیں یہاں پر. ہم علی کی ولایت کا اعلان کرتے ہیں, اقامت میں اعلان کرتے ہیں, آذان میں اعلان کرتے ہیں. اور پاگل لوگوں, ہم دن میں 8 مرتبہ 3 دفعہ آذان, توجہ ہے کہ نہیں, بڑی احتیاط سے جملہ کہہ رہا ہوں, 5 دفعہ اقامت میں 8 مرتبہ اشہد ان علی ولی اللہ, اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ. تم ہمارے ساتھ ضد تو کرتے چلے آئے ہو, تم نے اصحاب کو مانا, اہل بیت کو چھوڑ دیا. ہم نے ماتم کیا, تم نے ماتم کی مخالفت کی. ہم نے عزاداری کی, تم نے عزاداری کی مخالفت کی. تو دلیر بن جاؤ, دل گردہ پیدا کرو, اپنی چھاتی پہ ہاتھ مار کے جیسے ہم کہتے ہیں اشہد ان امیر المومنین. جا کے جملہ سنا, بہت جتنا جملہ سنا رہا ہوں میں, اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ. جس طرح ہم شہادت علی ولی اللہ دیتے ہیں, تم بھی دے کے دکھاؤ. تم جرت کر کے دیکھو, جسے مانتے ہو اسے آذان میں لا کر تو دکھاؤ. ہائے 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 ہائے. نہیں, توجہ ہے نہیں. اور دل گردہ پیدا کرو, دلیری پیدا کرو, جسے بھی مانتے ہو. کوئی ایکس وائی زیڈ ہے, جسے بھی مانتے ہو, اس کا نام آذان میں لا کر دکھا دو. تم نہیں لا سکتے ہو کیونکہ آذان میں شرابیوں کے نام نہیں آیا کرتے. ہائے ہائے ہائے, توجہ ہے. ہم
جن کے ماننے والے ہیں تلوار چل جائے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. موت منڈلا رہی ہے. اب پاکستان جاؤں گا. پاکستان اکثر زیادہ اب رہتا ہوں میں نے آنے سے پہلے 28 رجب سیڑھی دیکھیے گا امامیہ کالونی جہاں کے آپ لوگ ہیں. اس بہت بڑے 20-30 ہزار کے مجمع میں نے کہا تھا کہ ہمیں موت کی دھمکیاں وہ دیتے ہیں جن کے بڑے موت سے بھاگتے رہے. موت کی دھمکیاں وہ دیتے ہیں جن کے بڑے موت سے بھاگتے رہے. اے ہمیں موت کی دھمکیاں دینے والوں، تم جب بچے کو بم باندھ کے بھیجتے ہو بم بلاسٹ کے لیے، جملہ سننے بہت بڑا جملہ علم میں اضافہ ہو جائے گا. تمہاری موت اور میری موت کا فرق یہ ہے، تمہاری موت اور میری موت کا فرق یہ ہے کہ جب تم مرتے ہو چاہے پھٹتے ہو، توجہ ہے کہ نہیں، پھٹتے ہو یا مرتے ہو، تمہاری لاش کو دیکھنے کے لیے ڈاگ سینٹر کے کتے آتے ہیں. کیا ہو گیا یار، کیا ہو گیا ہے؟ یاد کے جملہ سن، یاد سن. مولا تمہیں سلامت رکھے. تمہاری لاش کو سننے کے لیے دیکھنے کے لیے ڈاگ سینٹر کے کتے آتے ہیں، اور میری لاش کی وصولی کے لیے امام زمانہ نوکروں کو بھیجتا ہے. مولا ہم ہر ایک کو ملنا پسند نہیں کریں گے. مولا ہمارا ملے گوانیوں کو توجہ ہے کہ نہیں، ہماری پسند. مولا فرماتا جاؤں گا یار. مولوی مولا سے بات کر رہے، شرم کا توجہ ہے کہ نہیں، میری بات تو سن. میں کیوں جاؤں گا؟ قبر میں علی کی کرسی نشہ لے. یہ جملے پہنچ کے سننے والے ہیں. علی فرماتے ہیں قبر میں کرسی لگ جائے گی. جس جملے کی تمہید میں یہ جملے آئے ہیں، میں نے آپ سے کہا تھا میرے صاحب میری طبیعت بالکل خراب، آپ سے بھی کہا تھا میں نے، یہ میں آج آپ کو یقین سے کہتا ہوں، یہ اعجاز ہے، معجزہ ہے. میں نے بی بی سے دعا کر کے آیا، بی بی ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے پتہ نہیں چلا بیماری کہاں گئی، تھکن کہاں گئی، بخار کہاں گئی. یہ بچی اتنا موئز دروازے پہ اندر آ کے اپنی اپنی باتیں ختم، دین کی باتیں، حسین کی بات کرو بس حسین کی بات کرو، علی کی بات کرو بس علی کی بات کرو. مولا کیوں جائیں گے؟ مولا فرماتے ہیں قبر میں کرسی لگ جائے گی. پوچھنے والے آ کے پوچھیں گے من ربو کا. الفاظ پہ توجہ دینا، میں آخری جملے کہہ رہا ہوں. من ربو کا، وہ جواب دے گا اللہ اللہ کرنے والا، اس کی قبر میں، ہماری نہیں. لطف آئے گا. بہتر دیکھنا، اللہ من ربو کا، اللہ کا نام لے گا. آواز ہے کہ من نبیوں کا، وہ نبی کا نام لے گا. توجہ ہے کہ نہیں؟ جملے ہوتے ہیں یار. تو چومنے والی جالیوں سے چومنے کو نہیں دیتے، یہ اپنے ہاتھ چوم رہا ہے خام خواہ کے لیے. سروات تو پڑھ بہواز بلند ہے. اللہ اکبر. اللہ مولا تیری سماعت کو 4 چاند لگا دے، تیری سماعت بارگاہ ولایت علی میں قبول ہو جائے. پہلا اللہ، حضور کا نام محمد. جب لیا اگلوں نے پوچھا من اماموں کا، پھر تو دیکھنا من اماموں کا. انہوں نے کہا ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں. من اماموں کا. پریشان ہو گئے. ایک مرتبہ دائیں دیکھا، جملہ میرا ذات جملے ہوتے ہیں ہمارے. دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، فرشتہ وہاں پہ منکر نکیر چماٹ مار کے کہتا ہے یہ قبر ہے، تیری مسجد نہیں ہے. توجہ ہے، توجہ ہے، توجہ ہے. یہ قبر ہے، تیری مسجد نہیں ہے. بندے کا بچہ بن کے ہمیں جواب دے. توجہ ہے کہ نہیں؟ علی یہ سن رہے ہوں گے، جو ہونا تھا ہو گیا. میں اور آپ کیسے جائیں گے؟ ذرا آنکھیں بند کر کے جانا. سوچ وہ کیا مقام ہوگا. یا علی کہنے والا علی کے سامنے جائے گا. خدا گواہ ہے جب ہماری موت آئے گی، میں غلط کہہ گیا، ہم انتقال کریں گے یہاں سے وہاں.
ہم یہاں سے وہاں جائیں گے قبر کا تعویذ بند ہو جائے گا، ہم قبر میں جائیں گے میرا مولا علی کرسی پہ بیٹھا ہوگا، پوچھنے والے آ کے پوچھیں گے من ربو کا، مومن جواب دے گا چونکہ سکھا کے بھیجا، وارثوں نے سکھا کے بھیجا، ہائے 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 ہائے، وارث اللہ کرے زندہ ہو، وارثوں نے سکھا کے بھیجا، بتایا اللہ نبیوں کا، بتایا محمد مصطفیٰ، جب آواز آئے گی من اماموں کا، ایک مرتبہ یا علی کہہ کے، یا علی کہہ کے، وہ مردہ جسے مردہ کہتے ہیں وہ اٹھے گا، علی کو سلام کرے گا، میں اپنی گہرائی میں جا کے جملہ کروں، علی کو سلام کرے گا، مومن مولا کو دیکھے گا، مولا مومن کو دیکھے گا، یہ دنیا میں یا علی کرنے والا، جب سر اٹھانا یا علی کرنے والا جب علی کو سرہانے دیکھے گا، آواز دیکھے گا یا علی تو یا علی ہے، تیرا ذکر میں تو چوکوں میں سنتا تھا، یا علی تو یا علی ہے، میں تو مجلسوں میں سنتا تھا، یا علی تیرے علی ہونے کی قسم تم تک مر کے پہنچا ہوں۔ دوسرا امام حسن، تیسرا امام حسین۔ حسین کا لفظ مومن کی زبان سے نکلے گا، پھر قبر نہیں امام بارگاہ بن جائے گا، مومن بھی روئے گا، علی بھی روئے گا، حساب کتاب لینے والے بھی روئیں گے، ایک مجلس ہو جائے گی۔ آج اس امام کی مجلس سے پتہ ہے، کسی نے کہا کہ مولا آپ مجلس میں جاتے ہیں؟ میرے مولا فرماتے ہیں ہاں جاتا ہوں، بس پھر تو دیکھ لوں، جاتے ہیں۔ مولا آپ کہاں بیٹھتے ہیں؟ مدینے کے مومن نے ایک مرتبہ میں تو دیکھا بھائی چھوڑا کرے بچوں کا خیال خدا کے لیے، اللہ اکبر، یہ عظیم مجلس ہے، توبہ۔ مدینے کے مومن نے دعوت دی، امام سجاد کو، امام گئے اور جانے کے بعد مومن نے بٹھا دیا صدر مجلس بنا کے۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتا ہے مومن، سر اٹھایا رو رو کے، دیکھتا کیا ہے کہ مولا نظر نہیں آتے، مولا نظر نہیں آتے، کہتا ہے پتہ نہیں کوئی گستاخی ہو گئی ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی ادب احترام میں فرق آ گیا ہے، مولا نہیں ہے، مولا نہیں ہے۔ خدا گواہ ہے، ختم ہوئی مجلس، تو تقسیم ہوا، ایک مرتبہ دیکھا کہ میرے مولا کونے میں کھڑے ہیں، جا کے سلام کرتے تھے، مولا معافی چاہتا ہوں، کوئی غلطی ہوگی؟ کہا نہیں کوئی غلطی نہیں، مولا میں نے آپ کو وہاں بٹھایا تھا۔ کہا تو نے ٹھیک بٹھایا تھا، جب میں یہاں بیٹھا تو میں نے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد میرا بابا حسین وہاں بیٹھا ہے، میرا دادا علی بیٹھا ہے، میں نے نوری نگاہوں سے دیکھا میری دادی زہرا بیٹھی ہے، مجھے اس مجلس کا صدر بننا قبول نہ ہوا، میں اٹھا کے یہاں آ کے بیٹھ گیا۔ مولا بڑے درد والے لوگ بیٹھے، 3-4 دن کا مہمان ہے زہرا کا بیٹا، جتنا رونا رو لینا۔ یہ فضائل عقیدے کے استحکام کے لیے پڑھے جاتے ہیں تاکہ آپ کے عقیدے پہ خدا نخواستہ کو زنگ ہے تو اتر جائے۔ خدا گواہ ہے، سلام کیا، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا آپ ہر مجلس میں آتے ہیں، آپ اپنا مقام میں مالک اشتر سے بتایا، آپ بھی سننا، مولا ہر مجلس میں جاتے ہیں؟ میرے مولا فرماتے ہیں ہاں جاتے ہیں۔ مولا آپ بیٹھتے کہاں ہیں؟ کہ تو نے تو وہاں بٹھایا تھا، ویسے ہم پسند کرتے ہیں ہم وہاں بیٹھیں جہاں مومنین جوتیاں اتارتے ہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جب تیرے آنسو نکلے جو حاجت ہے مانگا کر حاجت، وہاں جا کے بیٹھ جاتے۔ مولا آپ وہاں کیوں بیٹھتے ہیں؟ آواز دے کے کہا ہے مومن تجھے پتہ ہی نہیں ہے ہمارے ذکر کا مقام کیا ہے، بڑے بڑے دور سے مومن آتے ہیں، پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ایک دروازے، مردوں کے دروازے پہ میرا دادا علی کھڑا ہوتا ہے، عورتوں کے دروازے پہ میری دادی زہرا کھڑی ہوتی ہے، وہ شکریہ ادا کرتے ہیں، میں بھی اپنے دادا کی سنت ادا کرتے ہوئے وہاں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ جو مومن گزرتا ہے فرش عزا پہ بیٹھنے کے لیے میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں بھلا ہو تیرا، غریبوں کو رونے آیا ہے۔ جزاک اللہ۔
جزاک اللہ مولا تمہیں سلامت رکھے. آپ سے اپیل ہے کہ ذرا جلدی آ جائے کرے تاکہ وقت پہ مجلس شروع ہو, وقت پہ ختم ہو جائے. بہت وقت ہو گیا, مگر میری یہ بھی اپیل ہے دل تنگ نہ کیا کرنا. کوئی پتہ نہیں 3-4 دن رہ گئے ہیں, یہ رونے کا موقع ملے یا نہ ملے, یہ عبادات کا موقع ملے یا نہ ملے. پیار کریں آپس میں, مومنین ایک دوسرے کی محبت کریں, خدا گواہ ہے. مدینے سے چلے نا, آپ نے میرا عون محمد کے حسین پڑھا ہے, کچھ بالکل مدینے سے نکلے ہی تھے کہ آواز آئی قافلہ روکو, قافلہ روکو. کون آ رہا ہے؟ جناب عباس نے بتایا کہ چچا داد بھائی عبداللہ آ رہے ہیں. تڑپ گئی زہرا کی بیٹی, میرا شوہر ہے, رو پڑی کہیں شوہر میرا روکنے نہ آیا ہو. اب یہ جملے سننا مولا تمہیں سلامت رکھے, میرا شوہر کہیں روکنے تو نہیں آیا. پہنچے تھے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا آپ سے تو اجازت لے کے آئی تھی. نہیں, میں روکنے نہیں آیا, میں روکنے نہیں آیا. تو پھر آپ کیوں آئے ہیں؟ آواز دے کے بعد تھے کیونکہ تیرے نانا کے دین شریعت کا یہ مسئلہ ہے, جب کوئی قیمتی شے پاس ہو تو اس کا صدقہ اتارا جاتا ہے. میں 2 صدقوں کا انتظام کر کے لایا ہوں, یہ اون بھی لے لے, محمد بھی لے لے. اون میری طرف سے صدقہ کر دینا, محمد کو اپنی طرف سے. جزاک اللہ, جزاک اللہ. روتے بھی آؤ, مانتے بھی آنا, جولیاں پھیلاتے آنا. مولا تمہیں سلامت رکھے. جزاک اللہ. شب عاشور میرے مولا حسین جائزہ لے رہے ہیں خیام کا. کیا دیکھا؟ اپنے بہن کے خیمے کے پاس آئے, پردہ ہٹایا. کیا دیکھا؟ میں تو دیکھنا لفظ ہوتے ہیں, نقشہ ذہن میں رکھنا. کیا دیکھا میرے مولا نے؟ میری آقا دادی جناب زینب نے چراغ ہاتھ میں ہے, کبھی چراغ اٹھا کے ہائے کبھی اون کو دیکھتی ہے, ہائے کبھی محمد کو دیکھتی ہے, اور دونوں بچوں سے پیار کر کے کہتی ہے بیٹا ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے بیٹے جوان ہو, ان کی شادیاں کی جائے, مگر تمہارا ماموں مصیبتوں میں ہے, ہم نے یہ پروگرام بدل دیا ہے, یہ اب ہم نے نہیں کرنا. بیٹا کل تم نے قربان ہونا ہے. میرے بچوں ایک بات کا خیال کرنا, کل سب سے پہلے میں جزاک اللہ. بڑے درد والے لوگ بیٹھو, کوشش کر جنہیں رونا نہیں آتا دور نہ جا. درد ہماری زینب یہاں آئی بیٹھی ہوگی, درد ہماری زینب یہاں آئی بیٹھی, آنسوں کے خیرات مانگو مل جائے گی. مولا تمہیں سلامت رکھے. بیٹا میں نے پروگرام کینسل کر دیا ہے, ارادہ ختم ہو گیا, کل تم نے جانا ہے. میرا بیٹا خیال کرنا, مجھے کہنا نہ پڑے. دونوں آن تم بڑے ہو, بھائی کو بھی ساتھ لے کے جلدی جانا, سب سے پہلے جانا, تاکہ میں سب سے پہلے اپنی ماں زہرا کے سامنے سرخرو ہو جاؤں. ہائے سانس لے لے. مسلسل رویا ہے تو سجاد رویا ہے, مسلسل روئی ہے تو سکینہ. عام بندہ رو نہیں سکتا, خدا گواہ ہے, اور تیرے رونے پہ کوئی پابندی بھی نہیں ہے, تجھے کوئی مجبور بھی نہیں کر رہا. وقت ہوا صبح کا, میرے مولا تیاری کروا رہے ہیں کہ جناب زینب نے اپنے بچوں سے کہا میرے بچوں کیوں نہیں ماموں سے اجازت لیتے, جاؤ میدان میں. کیا اس وقت جاؤ گے جب میرا ماں جایا مارا جائے گا؟ اماں کیا کریں, ماموں کے پاس جاتے ہیں, خیام میں پلٹا دیتے ہیں. آپ کے پاس آتی ہیں, آپ خیام میں نہیں بیٹھتے تھے. جملہ سننا, قبر تک روتے جاؤ گے. خدا کا اتنا کہنا تھا. جناب زینب نے کہا اماں فضا جا, میرے بھائی حسین سے گئے, میرے بیٹوں کو اجازت دے اور آ کر میری بات سن. اگر حسین میری بات سننے نہ آیا, میں چادر تطہیر پہن کے باہر آ جاؤں. اتنا کہنا تھا. میرے مولا کرسی سے گرے, ایک مرتبہ آئے, زینب میری زندگی میں باہر نہ آنا. القرآن میں ذکر حسین سنتے والو, مجھے آؤ سارے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مولا آپ کو زینب کا آپ کے سامنے کربلا میں باہر آنا پسند نہیں تھا. آپ نے کیسے برداشت کیا ہوگا جب کوفہ کے بازار میں ہوگی, جب کوفہ کے دربار میں ہوگی, جب یزید کے دربار میں. جزاک اللہ, جزاک اللہ. چیخے بلند کر کے رویا کرو, چیخے بلند کر کے رویا کرو. زہرا راضی ہوتی ہے, زہرا راضی ہوتی ہے. خدا گواہ ہے, رونے والی آوازوں پہ جہنم حرام ہے. مولا تمہیں سلامت رکھے. اجازت دی, بس 3 یا 4 منٹ اجازت دی. صاحب مقتل نے لکھا, اون خود گھوڑے پہ بیٹھا,
محمد اتنا چھوٹا تھا کہ عباس نے پکڑ کے بٹھایا. مسلمان تجھے کیا پتا کربلا کیا ہے؟ کربلا کتنی قربانیوں کی جگہ ہے. گئے میدان میں، پتہ ہے کیا ہے؟ جناب زینب نے کہا مفزا مفزا، میرے بچے گئے. اور پتہ ہے کیا کہا؟ جب چلنے لگے جناب زینب نے پیار بھی کیا اور خدا حافظ کہا میرے بچوں خیال کرنا، جاؤ لڑتے لڑتے میرے بیٹا کوشش کرنا پانی کو نہ دیکھنا، سکینہ پیاسی ہے. آئے پانی کی طرف نہ جانا، پانی کی طرف نہ جانا، اصغر پیاسا ہے. اور میرے بچوں اون تو بڑا ہے، خیال کرنا تمہیں عمر شاد نظر آ جائے اسے قتل کر دینا، اگر وہ قتل ہو گیا میرا حسین بچ جائے گا. یا حسین یا حسین یا حسین، سلام یا حسین. خدا گواہ ہے بچے میدان میں، حسین کرسی پہ، درے خیمہ پہ جناب فضا، مسلح پہ جناب زینب رو نہ رو تیرا اپنا نصیب ہے. خدا گواہ مسلح پہ جناب زینب، بچے میدان میں گرے. پتا ہے اون نے کیا کہا؟ مامو جان میں گر گیا. محمد اتنا چھوٹا تھا کہ امام میں گر گیا، اماں میں گر گیا، بچے میدان میں گرے، حسین کرسی سے گرے، فضا در خیمہ پہ گری، جناب زینب مسلح پہ گری. اے اللہ تیرا شکریہ، تو نے میری قربانی قبول کر لی. جزاک اللہ جزاک اللہ. مولا تمہیں سلامت رکھے، تیرے آنسو جناب زہرا قبول فرمائے، تیرا رونا قبول ہو جائے. مولا تمہیں سلامت رکھے. اللہ اکبر. گئے میرے مولا جناب زینب میں کہا بھیا نہ لانا صدقہ ہے. خدا گواہ پہنچے، ان کی روح پرواز کر چکی تھی. کوشش کر دو چار آنسو آ جائیں، رونا تصور سے آتا ہے. محمد کے کچھ سانس باقی تھے. اللہ اکبر. گئے میرے مولا، بھانجے کو اٹھایا، آواز دے کے کہا مامو آپ کو اپنی ماں زہرا کا واسطہ. ہم دونوں بھائیوں کے دل میں ایک حسرت تھی. اون تو چلے گئے، میں بھی جانے والا ہوں، مجھے جلدی لے جائیں، چند سانس باقی ہے، میں ماں سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں. آپ جگر پہ ہاتھ رکھ کے رونا، جتنا مسائل جتنا جناب زینب کو راضی کرنا کر لینا. اس لیے جناب زینب پہ رویا کرو. آج میں القرآن میں ایک جملہ کہنے والا ہوں، جناب زینب کے بچوں پہ رویا کرو، اس لیے کہ کربلا کے میدان میں اس نے اپنی اولاد کو حسین پر قربان کر دیا، حسین پر قربان کر دیا. سیدو کبھی موقع ملے تو شام کو رک کر کے کہا کرو آقا زادی ہم بھی تیرے بچے ہیں. اور سارے کہتے ہیں آقا زادی شام چھوڑ کے القرآن میں آجا، خواتین میں آ کے بیٹھ جا. یہاں کوئی جھگنے والا بھی نہیں ہے، یہاں کوئی تازیانے مارنے والا نہیں. ہم سے اپنے بچوں کا پرسہ وصول کر. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. مولا تمہیں آخری جملہ مولا تمہیں سلامت رکھے. میرے مولا حسین نے اٹھایا، مگر ایک جملہ کہا مالک کیا کروں؟ حسین مجبور ہے. ماں نے کہا تھا نہ لانا صدقہ ہے، بچے کی مرنے والی کی خواہش ہے لے کے جا. میرے مولا نے دل سنبھالا، لے کے آئے در خیمہ پہ. آواز ایک کہا زینب اپنے بچے سے ملو. کہا میں نے جو کہا تھا نہ لانا صدقہ ہے. حسین نے کہا امام ہو کے حکم دیتا ہوں، اب جن ماؤں بہنوں کے گودوں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ جانتی ہیں کتنا پیار کیا جاتا ہے. کہا میں ماں جزاک اللہ، جو سمجھ کے رو رہے ہو سمجھ کے رو رہے ہو، چیخیں بلند کرنا. کہا کہ بچہ لے لے. بچہ دیا. جناب زینب نے کہا میں نے منع کیا. کہا میں لایا ہوں، اس کی بات سننا. خدا گواہ ہے ایک مرتبہ بیویاں بیٹھی تھی. جناب زینب نے کہا ناراض نہ ہونا، ذرا باہر چلی جاؤ، ساری باہر چلی جاؤ، باہر چلی. حسین آپ بھی دور چلے جائیں. خیمے کا پردہ بند کیا. خدا کا میں تو دیکھا جو ماں صاحب مقتل نے نقشہ کھینچا ہے. خدا گواہ ہے زمین کربلا پہ محمد ہے، بچہ ہے. اب ماں دیکھ رہی ہے، ماں دیکھ رہی، ماں بچے کو دیکھ رہی ہے، بچہ ماں کو دیکھ رہا ہے. صاحب مقتل نے لکھا ماں کھڑے کھڑے پھر بیٹھی گھٹنوں کے بال. خدا گواہ ہے صاحب مقتل نے لکھا ماں جھکتی 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 بچے پر جھک گئی. بچے نے باہیں کھول دی. آواز کہ اماں اب تو ہم دونوں بھائیوں سے راضی ہونا،
مدینہ آواز دیکھے گا زینب کے بچے ہو ابھی جاؤ گے نانا پانی دے گا نانی پانی نہ پینا کہنا ماموں پیاسا ہے ہم پیاسے ہی رہیں گے جب تک ماموں ماتن حسین Yeah.